Welcome to my YouTube channel مدنی تعلیمات. Please subscribe and press the bell icon for more videos. تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نماز تسبیح پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا. پڑھ کے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے یہ نماز کس طرح پڑھنی ہے اور اس کی نیت کیسے کرنی ہے, اس میں تسبیح کتنی بار پڑھنی ہے, کب کب پڑھنی ہے, سجدے میں کب پڑھنی ہے, رکوع سے پہلے کب پڑھنی ہے, رکوع میں جاتے ہوئے کب پڑھنی ہے, یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام, شب معراج آنے والی ہے. بہت سارے لوگ اس شب کو جو جاگ کر عبادت میں گزارتے ہیں, تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس شب میں نماز تسبیح ضرور پڑھیں. اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز تسبیح کس طرح پڑھنی ہے, اس کا طریقہ کیا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز تسبیح پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا. پڑھ کے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے یہ نماز کس طرح پڑھنی ہے اور اس کی نیت کیسے کرنی ہے, اس میں تسبیح کتنی بار پڑھنی ہے, کب کب پڑھنی ہے, سجدے میں کب پڑھنی ہے, رکوع سے پہلے کب پڑھنی ہے, رکوع میں جاتے ہوئے کب پڑھنی ہے. یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک, کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ ویسے تو آپ شب معراج کو جاگتے ہی ہیں, دیگر عبادات اور ذکر تسبیحات وغیرہ کرتے ہیں, تو یہ تسبیح نماز ضرور پڑھیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, یہ جو نماز تسبیح ہے اس سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کون کون سے؟ مایا چھوٹے گناہ, بڑے گناہ, جانے میں مطلب جان بوجھ کر جو کیے گئے گناہ وہ, انجانے میں جو گناہ ہو گئے, پرانے گناہ, نئے گناہ, غلطی سے کیے گئے گناہ, انجانے میں کیے گئے گناہ, اور چھپ کر کیے گئے گناہ, اعلانیہ کیے گئے گناہ. تو یہ 10 قسم کے گناہ جو ہے یہ نماز تسبیح سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اور حضرت عثمان حیری فرماتے ہیں نماز تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ بن مبارک کے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, آپ یہ اس کی فضیلت سنیں. آپ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مبارک کے استاد محترم فرماتے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبدالعزیز بن ابی داؤد, آپ فرماتے ہیں کہ جس کا جنت جانے کا ارادہ ہو وہ نماز تسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, پریشانیاں, ٹینشنیں, مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرماتا ہے. تو ضرور یہ نماز تسبیح آپ شب معراج ایک مرتبہ ضرور یہ آپ ادا کریں. اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا, اس کی کتنی رکعتیں ہیں, اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ کون سی اور کتنی بار اور کب کب پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم نے اس کی کرنی ہے نیت. یاد رکھیں نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, زبان سے کہنا مستحب ہے, یعنی زبان سے نہ بھی کہیں گے, دل میں ارادہ ہوا تو یہی کافی ہے. اب اگر کوئی زبان سے کہنا چاہتا ہے تو اس طرح کہے گا کہ 4 رکعت نماز تسبیح ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف, اور اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر وہ نماز تسبیح شروع کر لے گا. اب اس نے کیا کیا پڑھنا ہے میں آپ کو اس کا پریکٹیکل طریقہ بتاتا ہوں. آپ کے سامنے میں یہ طریقہ کر کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے جی. نیت آپ نے سماعت فرما لی. اب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے اور نماز تسبیح شروع کریں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ نہیں پڑھنے. ٹھیک ہے جی. ڈائریکٹ ہم ثنا شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہاں تک پڑھ کے اب ہم نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح ہم نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے, یعنی ولا الہ غیرک تک پڑھ کے یہ تسبیح پڑھ لی 15 مرتبہ. پھر اس کے بعد ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہاں تک پڑھ کے اب ہم نے رکوع میں نہیں جانا. رکوع میں جانے سے پہلے پھر ہم نے
وہی تسبیح جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی 10 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ شروع میں ہم نے جب پڑھی تھی 15 مرتبہ پڑھی تھی، اب ہم اس مقام پر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ پڑھ کے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے ہم سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد یہاں تک پڑھ کے پھر ہم 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ بھی کم از کم 3 مرتبہ، باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد پھر ہم وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر ہم دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر یہی تسبیح، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر ہم یہی تسبیح پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، پھر سجدے میں وہی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے ہم اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب پہلی رکعت میں تو ہم نے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی تھی، دوسری رکعت میں ہم اب ثنا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم 15 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھ کے پھر تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر ہم 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں پھر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح پڑھ کے پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے پھر سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد، پھر وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدوں کے درمیان پھر وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے پھر دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات پوری پڑھیں گے، یعنی تشہد بھی پڑھیں گے، پھر آگے درود شریف بھی پڑھیں گے، یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور تیسری رکعت ہم نے کہاں سے شروع کرنی ہے، یہ اللہ اکبر کہہ کر، یعنی اتحیات پڑھی، درود شریف پڑھ لیا، پھر آگے وہ دعائے معصورہ بھی پڑھ لی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم
تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو تیسری رکعت پھر ہم نے ثنا سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ تیسری رکعت بھی پھر سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کوئی بھی نفلی نماز پڑھ رہے ہوں تو 4 رکعت جب پڑھیں گے تو پھر آپ پہلی رکعت میں بھی ثنا سے شروع کریں گے اور تیسری رکعت میں بھی ثنا سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب اتحیات میں 2 رکعت کے بعد بیٹھیں گے تو اتحیات پوری پڑھیں گے، جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد یعنی ولا الہ غیرک تک پڑھ کے پھر آگے 15 مرتبہ وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ کر پھر تعوذ اور تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور پھر سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح، پھر اللہ اکبر کہہ کر جب رکوع میں جائیں گے رکوع والی 3 مرتبہ تسبیح پڑھ کے یا 5 مرتبہ پڑھ کے پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھی گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھنے کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ یعنی سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح کھڑے کھڑے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، سجدے میں 3 مرتبہ سجدے والی تسبیح پڑھ کے پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح، پھر 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ وہی تسبیح، پھر دوسرے سجدے کے درمیان آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور چوتھی رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر 7 سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے کے درمیان 10 مرتبہ، پھر اتحیات میں بیٹھ کر یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ یہ تسبیح 300 مرتبہ بنتی ہے یہ نماز تسبیح میں، تو آپ یہ نماز ضرور ادا کریں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں، بے حد اجر و ثواب ہے۔ آپ ویسے بھی شب معراج کی رات لوگ جاگتے ہیں تو کوشش کریں 1 مرتبہ کم از کم اس نماز تسبیح کو ضرور ادا کریں۔ مجھے امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو اس نماز کے حوالے سے تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔